کیا سندھ حکومت کے پاس اہل افسران نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ سندھ میں جو اہم پوسٹوں پر غیر علاقوں سے آنے والے افراد کو تعینات کیا جاتا ہے؟ جناح جو ہاسپٹل ہے اس میں سیمی جمالی مرحومہ کے بعد ڈاکٹر شاہد رسول گزشتہ 3 برسوں سے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ پر تعینات ہیں، وہ بھی ڈیپوٹیشن پر۔ کیا سندھ حکومت کے پاس، محکمہ ہیلتھ کے پاس، وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس، وزیر صحت سندھ کے پاس اہل افسران ہے ہی نہیں موجود کہ ان کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال تعینات کرے؟ وجہ کیا ہے کہ بار بار نوازشات ہو رہی ہیں اور ڈاکٹر شاہد رسول کا جو مدت ہے ڈیپوٹیشن کا وہ بڑھا دیا گیا ہے 2026 تک۔ سندھ ہائی کورٹ نے واضح احکامات دیتے ہوئے ڈیپوٹیشن تو ان کی معطل کر دی، کینسل کر دی، لیکن سندھ حکومت اور محکمہ ہیلتھ اسے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر شاہد رسول نے وہاں پر جو ہے وہ وائی ٹی اے کے ساتھ مل کر اور جو پیپلز ڈاکٹر فورم ہے ان کے ساتھ مل کر جناح میں او پی ڈی کا بائیکاٹ کروا دیا ہے اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ سندھ میں اہل افسران کا جو ہے وہ ایک کہہ دیں کہ قحط آ چکا ہے اور سندھ میں اہل افسران کی کمی ہو چکی ہے کہ آپ چترال، وانا وزیرستان اور گلگت بلتستان اور کئی دور دراز علاقوں سے آ کر ان کو بڑے بڑی پوسٹوں پر تعینات کیے جاتے ہیں اور یہاں پر ان کو ڈیپوٹیشن پر لگایا جاتا ہے، جبکہ ان کی اصل جو پوسٹنگ ہے وہ کہیں اور جگہ پر ہے اور ان کو جو ہے وہ اضافی چارج دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے 2 سال قبل دیکھا ہوگا کہ مٹیاری کے ڈی سی کو وہ بھی باہر سے آیا تھا، لگایا گیا، جنہوں نے 1 ارب جو موٹر وے کا تھا رقم تھی اس میں چونا لگایا۔ نوشہر و فیروز میں اے سی، اے ڈی سی 1، اے ڈی سی 2 اور ڈی سی تک جو ہے وہ اس طرح کے افسران لگائے گئے جن کا تعلق پشاور، حیات آباد اور دیگر علاقوں سے تھا۔ انہوں نے اس طرح کا فراڈ کر کے وہ رفو چکر ہو گئے دبئی۔ ڈاکٹر شاہد رسول کی اتنی خوبیاں کہاں سے آ گئیں کہ وہ نہ تو وہاں پر مقامی لوگوں کو بھرتی کرتا ہے اور سندھ کا ڈومیسائل رکھنے والوں کو نظر انداز مکمل طور پر کرتا ہے۔ یہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ اچھی عزت دیتا ہے، ہاں عزت دیتا ہے ان لوگوں کو جن میں ان کا کام پڑتا ہے۔ وڈیرے کی جو آج تک خامی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سائیکی سمجھتے ہیں، پنجاب کا جو افسر ہے وہ سائیکی سمجھتا ہے، کے پی کے کا افسر سائیکی سمجھتا ہے، اس کو کافی پلاتا ہے، اس کو اٹھ کر ہاتھ دیتا ہے، اسے باہر چھوڑنے آتا ہے۔ سیمی جمالی مرحومہ بھی اس طرح جو ہے وہ جناح اسپتال کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کئی برسوں سے رہی، اس کا بھی کام یہی تھا کہ وہ باہر تک چھوڑنے آتی تھی۔ کوئی مقامی وڈیرا آتا تھا، کسی جو ہے اہم عہدے پر ایم پی اے تھا یا منسٹر تھا، لیکن وہ جاتے ہی جس کام سے آئے تھے، اگر وہ بندہ ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ مرحومہ کے الفاظ ہوتے تھے کہ میں نے صاحب کو بتا دیا ہے، آپ جا کر ان سے مل لیں۔ کئی لوگ وہاں رل گئے، کئی افراد کی نوکریاں انہوں نے جو ہے وہ ذبح کر دی، کئی جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پر ریگولر نہیں ہوئے، اسی لیے کہ ان کی سفارشات جو ہے وہ کسی وڈیرے نے کی یا جو وہ سندھ کے ڈومیسائل رکھتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک ہمارا دوست ہیں راہب علی ملک، وہ کافی عرصے سے جناح میں کام کرتے رہے، لیکن اچانک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے وہ ریگولرائز ہو گئے، لیکن راہب ملک کا نام نہیں آیا۔ جب سیمی جمالی مرحومہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کو بھی کر دوں گی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر، فی الحال ویکنسی جو ہے وہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کانٹریکٹ بھی اس کا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اسے جواب دے دیا گیا۔ یہ حال تھا اور شاہد رسول نے چترال، گلگت بلتستان، کے پی کے اور دیگر علاقوں سے، علاقہ غیر سے لوگ آ کر بھرتی کیے ہیں اور سندھ حکومت پتہ نہیں کون سی اس میں خوبیاں دیکھی ہیں، کون سی اس میں ایسے
कोका के पर लगे हुए हैं कि ये बेहतर अंदाज में अस्पताल को बना रहा है, बेहतर अंदाज में अस्पताल को जो है वो जोड़ कर रखा हुआ है। वहाँ अगर बात की जाए तो नर्सिंग में जितनी भी एडमिशन है, यकीन माने कि कोई भी यहाँ कराची से लेकर जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहाँ के डोमिसाइल रखने वालों को यहाँ पर एडमिशन नहीं दी जा रही है, इलाके गैर के लोगों को यहाँ से एडमिशन दी जा रही है। यहाँ पर इसी बिना पर जो है वो डायरेक्टर नर्सिंग को हटाया गया कि आप जो है वो एतराज़ नहीं करेंगे कि इसको खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है, इसको KPK के अलावा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल है, आप ये एतराज़ नहीं करेंगे कि पंजाब का डोमिसाइल है। उसको ऑफ़र भी दी गई, लेकिन वो इस ऑफ़र में नहीं आया तो उसे ओहदे से भी हटा दिया गया। ये है इनकी जो है वो साजिशें, ये है इनका जो है वो असल काम। डॉक्टर शाहिद रसूल जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एडहॉक बेसिस पर रखे गए हैं, जिनको जो है वो डेपुटेशन पर रखा गया है, और ये सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और आप देखेंगे कि चंद माह के बाद अगर शाहिद रसूल यहाँ से नहीं हटा तो अपॉइंटमेंट इन्होंने इतनी की है, और वो भी बाहर के लोगों की, सूबे के बाहर के लोगों की। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अब जिना अस्पताल आपको गिलगित बल्तिस्तान अस्पताल लगेगी, आपको ये जिना अस्पताल KPK अस्पताल लगेगी, आपको ये जिना अस्पताल जो है वो किसी आज़ाद कश्मीर की अस्पताल लगेगी, क्योंकि यहाँ के मकामी बाशिंदों को आहिस्ता आहिस्ता नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। और जो नई भर्तियाँ की जा रही हैं पाबंदियों के बावजूद भी कोई शायद रसूल से पूछने वाला नहीं है। मकामी वज़ीरों को 2-3 नौकरियां देता है, वो इसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन सैकड़ों नौकरियां वो अपने बंदों को देते हैं। यकीनन ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ वो इसी बिना पर बना रहा हूँ कि नोटिफिकेशन भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि आप देख लें कि कितनी इस पर मेहरबानियाँ हो रही हैं और कितनी इस पर जो है वो नवाज़िशात हो रही हैं, लेकिन अदालती हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया गया है। महकमा हेल्थ की जानिब से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।